اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں کچھ باتیں اس تعلق سے ہم سننے جا رہے ہیں کہ اخلاص کے بارے میں ہم نے سنا کہ اخلاص کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، اس کو اپنانا کتنا ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ اخلاص کو اپنانا کتنا مشکل ہے، اور اخلاص کو اپنانا، ریاکاری کو دور کرنا ضروری تو ہے، لیکن اخلاص کو اپنے اندر اپنانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ لوگوں کے نفوس اس پر راضی نہیں ہوتے کہ اخلاص کو اپنائیں. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم مخلص ہو جائیں، اخلاص ہمارے دل میں اتر جائے؟ تو پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مدد چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی، اللہ کی پناہ میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریاکاری سے بچا دے اور اخلاص کی دولت آپ کو عطا فرمائے. اور آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں آپ اور ہم ہیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، نفس کا محاسبہ کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل. اے لوگو، تم اس شرک سے ڈرو، اس لیے کہ وہ دبے پاؤں چونٹی کی طرح تمہاری زندگی میں داخل ہوتا ہے، یعنی بالکل چھپا چھپا ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے. فقال له من شاء الله ان يقول وكيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول اللہ. تو لوگوں میں سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص اگر اس طرح ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے، دبے یعنی چونٹی کی طرح دبے پاؤں ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے، تو ہم اس سے بچیں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. تم اس دعا کو پڑھتے رہنا، اللہم انا نعوذ بک، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، شریک ٹھہرائیں، جانتے ہوئے ہم کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور ہم ان تمام خطاؤں سے، گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں. انجانے میں بہت سارے گناہ ہم سے ہو چکے ہوتے ہیں، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. جنید کہتے ہیں، میں نے سمعت السری یقول، میں نے سری سے سنا، انہوں نے کہا، خفیت علی علتا 30 سنہ، یعنی 30 سال تک ایک بہت بڑا بھید ہم پر چھپا رہا. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک ہم سے ایسی خطا ہوتی رہی، ایسی غلطی ہوتی رہی جس کو ہم جاننے نہیں پائے. وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے تھے، جب بھی جمعہ کا دن آتا تو ہم لوگ بڑی جلدی مسجد چلے جاتے تھے، اور مسجد میں ہماری جگہیں معروف تھیں کہ کون کہاں کہاں بیٹھتا ہے، اور جو بھی دیکھتا اس وقت ہم وہاں اپنی جگہ پر موجود ہوتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا جمعے کے دن. تو میں نے چاہا کہ جنازے میں جاؤں، تو میں جنازے میں گیا. اور پھر اس دن ایسا ہوا کہ جمعے میں جو ہم پہلے چل جاتے تھے، اس دن جمعہ میں پہنچنے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی.
اور جب مسجد کے قریب میں آیا تو میں نے اپنے دل میں سوچا الآن یرونک، ارے اب تم مسجد میں جاؤ گے تو لوگ تم کو دیکھیں گے کہ تم اپنے پرانا جو تمہارا ٹائم ہے پہلے مسجد آنے کا، اس سے تم ٹائم سے ہٹ گئے ہو، اب دیر سے مسجد میں جا رہے ہو۔ اور جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو میرے دل میں کہا کہ اب لوگ مجھے دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں فشق ذلک علی، یہ چیز میرے اوپر بہت بھاری گزری، بہت گراں گزری۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں 30 سال سے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں پہلے وقت میں آتا رہا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر مجھے دکھانا نہ ہوتا تو آج بھی میں بھلے تاخیر سے پہنچا ہوں، میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا اگر اللہ کو دکھانا ہوتا۔ تو چونکہ لوگ دیکھیں گے، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی دیر ہو گئی، 3 رکعت چھوٹ گئی یا نماز چھوٹ گئی تو مسجد میں جانے سے شرماتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس طرح سوچتے ہیں۔ اسی لیے اچھی ایک بات اس میں بتائی گئی ہے فَالْعَبْدُ لَا غِنَى لَهُ عَنْ رَبِّهِ وَمَوْلَاهُ، بندہ اپنے رب سے جتنا تعلق بنائے گا اتنی اچھی طرح وہ اس طرح کے فاسد خیالات سے اور غلط مقاصد سے بچ جائے گا اور وہ مخلص ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سلف میں سے ایک دعائیں کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان تحسن فی لوامع العین علانیتی وتقبح فی خفیات العیون سریرتی اللہم کما اسأت واحسنت الی فاذا عدت فعد علی۔ یہ دعا انہوں نے بتلائی اور مطرب بن عبداللہ کہتے ہیں اللہم انی استغفرک مما تبت الیک من، یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ پہلی دعا جس کے بارے میں کہا کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کی دعا انہوں نے کی کہ اے اللہ لوگوں کی نگاہوں سے مجھے بچائے رکھ۔ اسی طرح بات جب آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آدمی پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اپنی نیت کو صحیح کر لے، اور جب بندہ اپنے رب سے تنہائی میں چلا جاتا ہے تو بندہ بالکل عاجز ہو جاتا ہے اور اپنی نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت میں لیتے ہیں اور جب اس کے اندر اخلاص کی دولت پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کا پیروی کرنے والا بنائے، سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔